آپ پھر آگے جا کے وائس چیک شروع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل. آج ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے. ایک عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو فارس سے آئے اور نبی پاک کی دامن سے وابستہ ہوئے. اسی مقام پر مدائن میں موجود ہیں ہم عراق میں، اور یہاں پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا مزار بھی ہے. یہ دونوں شخصیات وہ ہیں جن کی ہسٹری کمال کی ہسٹری ہے. ہم نے اپنے فیس بک کے ناظرین کو لائیو اسی لیے لیا کہ بہت سارے لوگ زیارتیں نہیں کر پاتے. آج آپ کو زیارت بھی دکھاتے ہیں. پہلے آپ ان کے روزے کا باہر کا منظر دیکھ لیں اور پھر ہم اندر چلیں گے انشاءاللہ. دعا بھی ہوگی اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ بھی بیان کی جائے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ذرا بتاتے رہیے گا کہ وائس ٹھیک ہے، تو کمنٹس میں آپ کے وائس کا بھی ہمیں پتہ چلتا رہے گا. تو آئیے چلتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیے اور انشاءاللہ حضرت سلمان فارسی بہت ہی خوبصورت دار شریف کی تعمیر ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی پاک نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا. انشاءاللہ مزید تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. آئیے ہم پہلوں کی کر دیں گے. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ صحابہ کرام رضوان نے جنہوں نے سب سے زیادہ ظاہری حیات کو پایا. ان کی عمر مبارک کی روایت کے مطابق 250 سال تھی، اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کا بھی دیدار کیا. حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ فارس یعنی ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے. آپ کے آباء و اجداد مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے. حضرت سلمان فارسی نے بھی مجوسیت کی تعلیم حاصل کی، اس میں ماہر بھی بنے، مگر جلد ہی اپنے جو ہے وہ دین سے بیزار ہو گئے اور حق کی تلاش میں نکل پڑے. سیدنا سلمان فارسی سال ہا سال حق کی تلاش کے لیے سفر کرتے رہے. ملک شام میں کئی راہبوں کی صحبت میں رہے اور ان سے دینی تعلیم سیکھی، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. پھر ایک راہب کے پاس پہنچے. اس راہب نے اپنے آخری وقت میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ بیٹے، اب میری معلومات کے مطابق دنیا میں کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو درست دینی تعلیم پر کاربند ہو، مگر یاد رکھو میرا علم یہ بتاتا ہے کہ ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اور اس راہب نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ہی ان کا ظہور ہو جائے تو تم ان کی خدمت میں چلے جانا، اور وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہیں. ان کا جو مقام ہوگا وہ مدینہ منورہ ہوگا. اب حضرت سلمان فارسی کو مدینہ منورہ کا نام مدینہ منورہ ہوگا. انہوں نے اس کی نشانیاں بتائی. حضرت سلمان فارسی نے جب معلومات کی تو پتہ چلا یہ عرب کی ایک بستی ہے. آپ فارس کے رہنے والے، گھومتے گھومتے شام پہنچ گئے تھے. اب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کیسے مدینہ شریف پہنچے. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اسی بستی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا مجھے بھی لے جائیں. کہا رقم تو نہیں ہے. تو کہا پھر ایسا کریں مجھے خرید لیں. حضرت سلمان فارسی نے اپنے آپ کو بیچ دیا، غلام بن گئے ان قافلے والوں کے ساتھ. کسی طرح مدینے پہنچ جائیں. یہاں درس ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہم مدینہ منورہ کتنی آسانی سے چلے جاتے ہیں. سیدنا سلمان فارسی نے خود کو بیچ کر مدینے کا سفر اختیار کیا. اچھا، اب جب نبی پاک علیہ السلام ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایک بار نہیں بکے، وہ پورے قافلے کے سفر کے دوران 10 بار بکے. ایک قافلہ دوسرے قافلے والوں کے ساتھ بیچ دیتا، وہ اگلے کے ساتھ بیچ دیتا. تو 10 بار بکتے بکاتے آپ مدینہ منورہ پہنچے.
اور اب نبی پاک کا انتظار تھا کہ نبی آخر الزمان کب مدینہ شریف میں آتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کا ظہور ہو گیا تو آپ کسی باغ میں مالی کا کام کرتے تھے، کھجوریں توڑتے تھے، کیونکہ وہ غلام تھے تو انہوں نے یہ کام لے لیا اور بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا کام کیا کہ میری پیٹھ جو ہے وہ میرے پیٹ سے مل گئی تھی، یعنی آپ اتنا سامان اٹھاتے تھے کہ آپ کی پیٹھ بھی جو ہے وہ اس طرح کی تکلیف میں آ گئی تھی۔ اب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک اللہ کے ایک شخصیت ایسی ہے مدینے میں آئی ہے جس جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتی ہے۔ اب آپ بے قرار ہو گئے۔ اچھا، اس راہب نے آپ کو 2 نشانیاں بھی بتائی تھی۔ وہ 2 نشانیاں یہ تھی کہ وہ صدقہ جو ہے وہ کھائیں گے نہیں اور ہدیہ قبول کریں گے۔ سیدنا سلمان فارسی جو ہے وہ کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر، ایک تھال لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور کہا حضور یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرمایا اور صحابہ سے کہا آپ کھا لیں۔ پہلی نشانی ثابت ہو گئی کہ پیارے آقا نے اسے تناول نہیں فرمایا۔ دوسرے دن پھر کھجوریں لے کے پہنچ گئے۔ اب نبی پاک سے کہا حضور اب یہ ہدیہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا، خود بھی تناول فرمایا، صحابہ بھی تقسیم کیا۔ دوسری نشانی ایک اور بتائی تھی اس راہب نے کہ آپ علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جیسا ایک مہر نبوت ہوگی۔ اب حضرت سلمان فارسی نبی پاک کے کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے چادر پہنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، نبی پاک کو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے چادر ہٹائی، کہا سلمان جو دیکھنا چاہتے ہو آؤ دیکھو۔ سلمان دوڑتے ہوئے گئے، نبی پاک سے چمٹ گئے، پیارے آقا کے مہر نبوت پر بوسہ دیا اور پھر سرکار علیہ السلام کی غلامی میں رہے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہا حضور میں تو کسی کا غلام ہوں، اب پوچھو غلامی سے آزاد کرنے کی کیا رقم لیتا ہے، کیونکہ جب سیدنا سلمان فارسی نے پوری داستان سنائی کہ میں کیسے پہنچا ہوں، کتنا اسٹرگل ہے، 10 بار بکے۔ آپ سوچیں کہ ایک صدیوں کا سفر ہے نبی پاک کی تلاش میں۔ نبی پاک اور صحابہ کرام بہت زیادہ ان سے محبت کرنے لگے، فرمایا کہ پوچھو وہ کتنے پیسے لیتا ہے۔ اب جو آقا تھا نا، اس آقا نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ کا سونا کہا، 40 اوقیہ سونا کہنا، اور غالباً 300 کھجور کے درخت، اور وہ درخت بھی وہ ہوں جو پھل دیں۔ تو کھجور کا درخت جو ہے وہ بہت ٹائم بعد، کئی سالوں بعد پھل دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا چلو اپنا سونا نکالو۔ سب صحابہ نے سونا دیا اور اتنا سونا بن گیا کہ جتنا سیدنا سلمان فارسی کو چھڑانے کے لیے دینا تھا۔ ایسے تو ہو گئے، مگر درخت کہاں سے آتے، وہ تو لگنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ چلو میں خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے اور پانی دیا۔ اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ سبحان اللہ، میرے آقا کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پودے چند دنوں میں اتنے بڑے درخت بن گئے اور وہ پھل دینے لگ گئے، اور سیدنا سلمان فارسی کو پھر آزاد کروایا گیا۔ یہ وہی باغ ہے جو مدینہ منورہ میں جو 90s میں گئے ہیں، 2000 میں گئے، انہوں نے سیدنا سلمان فارسی کا باغ مدینہ منورہ میں اس کی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ عظیم صحابی ہیں جن کو چھڑانے کے لیے، جن کو آزاد کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے رقم خرچ کی، اور سبحان اللہ ان کے فضائل اتنے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک خوبصورت حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یعنی نبی پاک دیکھیں، اب اس کی ایسنس کو سمجھیے گا، امتی آقا سے محبت کرے یہ تو امتی کا تقاضا ہے، مگر نبی پاک فرما رہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں، کیونکہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ فرمایا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی اور حضرت سلمان میں شامل ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنت 4 صحابہ کی، میرے 4 صحابہ کی مشتاق ہے۔ مشتاق یعنی جنت کو شوق ہے ان کا، یعنی ہمیں شوق ہے جنت میں جانے کا، یہ 4 ہستیاں کیسی ہیں کہ ان کو شوق ہے، ان جنت کو شوق ہے۔ آقا نے فرمایا علی بن ابو طالب، عمار بن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 وہ ہستیاں ہیں کہ جنت بھی ان کے مشتاق ہے۔ مولا علی شیر خدا، اب ذرا سوچیں کہ صحابہ کرام کا آپس میں انٹریکشن کیسا تھا کہ مولا علی شیر خدا کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں علی علم کا شہر ہے، میں اس کا دروازہ ہوں۔ خود مولا علی حضرت سلمان کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے پہلے اور آخری علوم حاصل کیے۔ اب ذرا سمجھیے گا، جتنے صحابہ ہیں نا سب نے قرآن پڑھا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ صحابہ تھے جنہوں نے اگر اسلام نہیں لائے تو ایک آسمانی کتاب پڑھی تھی، مگر سلمان فارسی وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلی کتاب انجیل یا تورات کے بھی وہ عالم
تھے اور آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے بھی عالم تھے، اور بلکہ سلمان کا علم تو ختم ہونے والا نہیں تھا، یہ مولا علی فرماتے ہیں، بلکہ نہ ختم ہونے والا سمندر ہے سلمان کا علم، یہ مولا علی کا قول ہے۔ اچھا یہ اہل بیت میں کیسے ہو گئے؟ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ آپ تو ایران کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے، اور نبی پاک سے آ کر ملے، مگر ایک بار ایسا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، فاتخذہ صاحبا، لہٰذا انہیں اپنا ساتھی بنا لو۔ یعنی یہ اتنی کمال محبت تھی نبی پاک نے ان کی داستان سنی نا، کہ یہ اتنے 100 سالوں سے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر اس محبت سے آئے تو آقا نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت سے ہیں، اور اس کے بعد سے ساری دنیا میں ان کو اہل بیت میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے اپنی زبان حق ترجمان سے یہ فرمایا۔ بہرحال واقعات تو بہت ہیں، ایک بہت ہی عظیم ہستی، بہت اسٹرگل کے ساتھ جنہوں نے اسلام کو پایا، ہم تو گھر بیٹھے ایمان لائے، ہم تو گھر بیٹھے اسلام مل گیا، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اسلام کی قدر کیا ہے، مگر سیدنا سلمان فارسی وہ ہیں جنہوں نے ایک بڑی تکلیف، مطلب اپنے آپ کو بیچ دینا، یہ ختم ہے نا، مطلب آپ نے غلامی اختیار کر لی، کسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرمائے، اور ایمان کو، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمیں بھی اپنی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ حق کو تلاش کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تو اگر آج دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی ہمیں سفر کرنے کا موقع ملے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ذریعے بھی کوئی دین کی شمع روشن ہو، اور جو پیغام دعوت اسلامی دنیا بھر میں پھیلا رہی ہے۔ تو جو لائیو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اس مبارک دربار میں سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی ضرور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور ایمان کی فکر کریں، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ آئیے مل کر تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 3 بار سورہ اخلاص الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا پروانہ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، سرکار کے جل
روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اے رب کریم جو ہم نے تلاوت کی اور ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سیدنا سلمان فارسی کے ایمان کی حق کی تلاش کی سفر کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت نصیب فرما ان کی نبی پاک سے محبت کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی نبی پاک سے سچی پکی محبت عطا فرما اے اللہ نبی پاک نے فرمایا جنت بھی ان کی مشتاق ہے اے رب کریم ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما اے رب کریم اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت فرماتے اے اللہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کے صدقے مولا ہمارے تمام مشکل اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بالخصوص ہمارے صادق بھائی اور فیاض بھائی کو شفا عطا فرما حسن بھائی اور حسان بھائی کی والدہ کو شفا عطا فرما ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں ہمارے رفیق بھائی کے گھر والے بھی بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما اللہ اور بھی کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کے قرضے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جو ہمارے مشکل اور پریشانیاں اپنے کرم سے دور کر دے سیدنا سلمان فارسی کے در دولت کی خیرات عطا کر اے اللہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے ہمیں دین مدین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے حق کی تلاش اور حق کو پھیلانے کے لیے سفر کرنا بھی نصیب فرما رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير یا فتاح وبک نستعین اے اللہ یہ طویل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے آقا کے قدموں میں پہنچے ہمیں بھی جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضری حج کی سعادت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اسی سال رمضان مکہ رمضان مدینہ بھی نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ